الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ درس نامی کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اللہ والا آنا، علم دین حاصل کرنا قبول و منظور فرمائے، ہمیں شرع صدر عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے۔ دیکھیں، آج ہم نے جو سبق پڑھنا ہے وہ ہے فعل مضارع کا بیان۔ ٹھیک ہے، پرانا سبق ہے، پیچھے اساس السر میں آپ حضرات نے، آپ لوگوں نے اس سبق کو پڑھا ہوا ہے۔ کوئی مشکل سبق نہیں ہے، بالکل آسان سبق ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی گردان تو آپ لوگوں کو آتی ہی ہوگی۔ یضربو، یضربانی، یضربونا، تضربو، تضربانی، تضربو تضربانی، یضربنا، تضربو تضربانی، تضربونا، تضربینا، تضربانی، تضربنا، اضربو اور ناضرب، یہ فعل مضارع معروف کی گردان ہے۔ تھا پیچھے جہاں ہم ماضی کے حوالے سے گفتگو کی ہے، ماضی کا سبق ہم نے پڑھا ہے، وہاں پر ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ ماضی معروف بھی ہوتا ہے، ماضی مجہول بھی ہوتا ہے، اسی طرح ماضی منفی بھی آتا ہے، ماضی مثبت بھی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ماضی کا جو ڈیزائن بنے وہ فعلا، فعیلا، فعولا، ان میں سے کوئی ایک بنے تو وہ ماضی مطلق معروف ہوگا۔ اگر ماضی کا ڈیزائن فعیلا کا ہو، فعیلا جیسا ہو، نصیرا، دریبا، سمیا، یہ سارے ڈیزائن جو ہیں اگر فعل ماضی کے آئیں تو وہ فعل مجہول ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے پیچھے آپ کو بتایا ہوا ہے، کوئی نئی باتیں نہیں ہے، پرانی باتیں ساری کہ ٹھیک ہے۔ تو فعل ماضی اگر فعلا، فعیلا، فعولا کے ڈیزائن پر آئے، اس وزن پر آئے گی تو وہ فعل ماضی معروف ہوگی۔ اگر فعیلا کا ڈیزائن ہوگا جیسے نصیرا، سمیا، بوسیرا، وعیدا، جولیسا، ہولیکا، تو یہ والا ڈیزائن ہوتا ہے، یہ ڈیزائن ہے مجہول کا، ماضی مجہول کا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم نے آپ کو یہ کہا کہ اگر ماضی سے پہلے لفظ ما آ جائے تو وہ ماضی منفی ہو جاتا ہے، جیسے ما ضرب، ما ضریبا وغیرہ۔ اور اگر بغیر کوئی بھی نہ آئے، ما نہ آئے، نہ ما ہو نہ لا ہو، تو یوں مثبت ہوتا ہے۔ تو جس طرح ماضی معروف، ماضی مجہول، ماضی منفی معروف، ماضی منفی مجہول، یہ چار طرح گردانیں بنتی تھی ماضی کی، اسی طرح مضارع کی بھی یہ چار گردانیں بنیں، مضارع کی بھی یہ چار گردانیں کی۔ ٹھیک ہے، کون سی بنے گی؟ مضارع معروف بنے گی۔ ٹھیک ہے، مضارع معروف، مضارع مجہول، مضارع، اچھا پھر یہ معروف ہے تو معروف میں بھی آ جائے گا معروف مثبت و منفی۔ ٹھیک ہے، اس میں مثبت بھی آ جائے گا، اس میں منفی بھی آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ کبھی مثبت ہوں گی، کبھی منفی ہوگی، اسی طرح مجہول میں بھی مثبت اور منفی آ جائے گا۔ اب ماضی معروف کب ہوگا، ماضی مجہول کب ہونا ہے، ماضی منفی کب ہونا ہے، ماضی مثبت کب ہونا، یہ ساری چیزیں آج ہم نے پڑھنی ہے۔ دیکھو، مضارع کی گردان تو آپ کو آتی ہی ہے، ٹھیک ہے، کوئی مشکل گردان نہیں ہے، گردان آسان ہی ہے۔ یضربو، یضربانی، تضربو، اچھا سوری، یضربانی، یضربونا، یضربونا، تضربو، تضربانی،
یہ جو گردان ہے یہ گردان ہے مضارع کی۔ یہ گردان کس کی ہے؟ مضارع کی گردان ہے۔ یضرب، یضربانی، یضربونا، تضرب، تضربانی، یضربنا، تضرب، تضربانی، تضربونا، تضربینا، تضربانی، تضربنا، اضربنا، اضرب۔ یہ 14 سیغے مضارع کی گردان ہے۔ مضارع کی تعریف وغیرہ تو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نا، مضارع کے حوالے سے تو پتہ ہے نا کس کو کہتے ہیں، پیچھے ہم نے پڑھا بھی ہے۔ مضارع وہ ہوتا ہے کہ جو مستقبل یا موجودہ زمانے کا حال، موجودہ زمانے میں اگر کوئی کام ہو یا مستقبل میں کوئی کام ہونا ہو تو اسے مضارع کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے میں مستقبل کا بھی معنی ہوتا ہے، موجودہ کا بھی معنی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں، یہ ہمارے پاس بھی ایک مضارع کی گردان ہے، پوری مضارع گردان ہے۔ ٹھیک ہے، یضرب، یضربانی، یضربونا، تضرب، تضربانی، یضربنا، تضرب، تضربانی، تضربونا، تضربینا، تضربانی، تضرب، تضربنا، اضربن اور نضرب۔ ٹھیک ہے، 14 سی ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں وہی ماضی والی کیف رہے گی یہاں پر بھی۔ ٹھیک ہے، یہاں پر بھی ماضی والی سارا کچھ رہے گا۔ سیگا یہ واحد کے سیگے ہیں، یہ تسنیہ کے سیگے ہیں، اور یہ جمع کے سیگے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آئے تو یہ لائن جو ہے یہ مذکر کی ہے، اور یہ والی جو لائن ہے یہ مؤنث کی لائن ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یہ والی جو لائن ہے یہ بھی مذکر کی لائن ہے، اور یہ والی جو لائن ہے یہ ہے مؤنث کی لائن۔ ٹھیک ہے، یہ والے جو آخری دو جو لفظ ہیں اضرب اور اضرب، ٹھیک ہے، ان میں دونوں طرح کے احتمال ہوتے ہیں۔ یہ مذکر اور مؤنث میں برابر ہوتے ہیں، مذکر اور مؤنث میں دونوں برابر ہوتے ہیں، مذکر دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں آخری والے۔ ٹھیک ہے، آگے آ جائیں تو یہ والی جو پہلی دو لائنیں ہیں، پہلی جو دو لائنیں ہیں یہ ہیں غائب کی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد والی جو دو لائنیں ہیں یہ ہیں حاضر کی، اور یہ والے جو دو لفظ ہیں یہ ہیں متکلم کے، متکلم۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ کہوں کہ غائب کا مطلب جب تیسرے بندے کی حوالے سے بات ہوگی تو یہ والے سیغے استعمال ہوں گے، جب آپ کے سامنے والا انسان ہے اس کی بات ہوگی تو یہ والے سیغے استعمال ہوں گے، جب انسان خود گفتگو کا ہوتا ہے، جیسے میں آپ کو سبق پڑھا رہا ہوں تو یہ متکلم ہوتے ہیں، یہ متکلم۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ والا سیغہ جمع متکلم کا ہے، یہ جمع میں آئے گا اور یہ واحد میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور یہ ویسے مؤنث میں برابر ہو گیا۔ اب جب بھی ہمیں سیغہ بتانا ہے تو سیغہ جس کیٹاگری کا ہوگا وہیں سیغہ بتائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ہم سے یہ والا سیغہ پوچھ لیتا ہے کہ یہ سیغہ بتاؤ یضربنا کون سا سیغہ، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سیغہ جمع مؤنث غائب، سیغہ کون سا ہے؟ جمع مؤنث غائب، کیونکہ یہ مؤنث کی لائن میں ہے نا، مؤنث کی لائن میں جمع مؤنث۔ یہ والا پوچھا جاتا ہے تو ہم بولیں، یہ والا پوچھا جاتا ہے تو ہم بولیں گے کہ سیغہ جمع مؤنث حاضر، سیغہ جمع مؤنث حاضر۔ اگر ہم سے یہ والا پوچھا جاتا ہے تو ہم بولیں گے کہ سیغہ واحد مؤنث حاضر۔ ٹھیک ہے، سیغہ واحد مؤنث حاضر۔ تو یوں ہمیں سیغہ بتانا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو ان میں کچھ کے آخر میں نون ہے، کچھ کے آخر میں نون نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے بات یہ دیکھو، یہ جو یہاں پر یہ جو مؤنث کے دو سیغے آتے ہیں نا، ایک تو یہ والا، ایک یہ سیغہ، اور ایک ہے یہ والا۔ یہ جو دو سیغے ہیں یضربنا اور تضربنا، یضربنا اور تضربنا، یہ والے جو دو سیغے ہیں یضربنا اور تضربنا، یہ دو سیغے جمع مؤنث کے ہیں، جمع مؤنث سیغے ہیں، اور یہ مبنی ہوتے ہیں، یہ مبنی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جمع مؤنث کے سیغے ہیں، ان کے آخر میں جو نون ہے اسے نون نسوہ بھی کہتے ہیں، انہیں نون نسوہ بھی کہا جاتا ہے، انہیں نون ضمیری بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ ضمیریں ہیں، یہ کیا ہے؟ ضمیریں، انہیں نون نسوہ بھی کہا جاتا ہے، نون ضمیری بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو
دو سیغوں کے آخر والا جو نون ہے انہیں نون نسوا اور نون ضمیری کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے علاوہ جو بقیہ سیغے بنتے ہیں وہ کون سے بچے ہیں؟ چار یہ والے ہو گیا، ایک پانچ ہو گیا، اور ایک سات، پانچ چھ اور سات، یہ جو بقیہ سات سیغے بچتے ہیں نون والے، ان دونوں کے علاوہ بقیہ سات سیغوں کے آخر میں نون ہے، ایک دو تین چار پانچ چھ اور سات۔ ان سات کے آخر میں جو نون ہے اسے نون نسوا یا نون ضمیری نہیں کہتے، ٹھیک ہے، انہیں نون، ارے سوری، اچھا، انہیں نون نسوا یا نون ضمیری نہیں کہا جاتا، ٹھیک ہے۔ یہ جو نون ہے یہ نون اعرابی کہتے ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ نون اعرابی کہا جاتا ہے۔ انہیں نون نسوا اور نون ضمیری یعنی یضربنا اور تضربنا میں جو نون ہے ان کو نون نسوا یا نون ضمیری کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ضمیریں ہیں، یہ ضمیریں ہیں اور یہ فاعل بنتی ہیں ان کی۔ یضربنا کا فاعل یہ نون ہے، تضربنا کا فاعل یہ نون ہے، آپ کو الگ سے تلاش نہیں کرنا، یہی فاعل ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ نون کو نون نسوا یا ضمیری کہتے ہیں۔ بقیہ جو نون ہے، بقیہ سات سیغوں میں جو نون ہے انہیں نون اعرابی کہا جاتا ہے، نون اعرابی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، نون اعرابی کہا جاتا۔ اب دو یہ جمع مؤنث کے آخر میں جو مؤنث کے سیغے ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پانچ سیغے ایسے ہوتے ہیں جو واحد، چار تو واحد کے والے ہیں، یضربنا، یضرب، تضرب، تضرب، اضرب، یہ واحد والے، اور ایک یہ جمع مؤنث، جمع متکلم کا نضرب، ان کے آخر میں کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کے آخر میں کچھ نہیں ہوتا۔ ان سیغوں کو کہتے ہیں یہ مرفوع سیغے ہیں، یہ کیا ہے؟ مرفوع سیغے ہیں، ان کے آخر میں چونکہ رفع ہوتا ہے یضربو تضربو، اس وجہ سے ان کو مرفوع سیغے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہوئی گردان کے حوالے سے ہماری بات نا، گردان جو ہے اس کے حوالے سے۔ اب ہم نے یہ چار یعنی یہ والی جو گردان ہے، مضارع کی جو گردان ہے یہ تین وزن پر آتے ہیں، جو پہلے ہم نے آپ کو بتا دیا نا، مضارع کی گردان کا تین وزن پر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہے یفعلو، ایک ہے یفعلو، اور ایک ہے یفعلو۔ یہ تین وزن ہے، ان تینوں وزن میں سے کوئی ایک وزن پر رہے گی، ٹھیک ہے۔ اگر ہم بات کریں، ہم نے چھ مجرد کے ابواب پڑھے، مجرد کے چھ ابواب پڑھے ہم نے نا، ضرب یضرب، نصر ینصر، ہم نے پڑھا ناصر ینصر، ٹھیک ہے، ضرب یضرب، سمع یسمع، فتح یفتح، حسب یحسب، اور کرم یکرم، یہ چھ ابواب ہم نے پڑھے تھے، چھ ابواب پڑھے تھے۔ اب ماضی کے حوالے سے تو پڑھ لیا ہم نے، آپ کو یہ کہا تھا یہ آپ جو ہے یہ ماضی اور مضارع سے بنے، ماضی اور مضارع کے پہلا پہلا صیغہ لا کر ان کو ملا کر یہ ابواب بنا دیے گئے۔ تو ماضی کے جو تھے ناصر، ضرب، سمع، فتح، حسب اور کرم، یہ تو پڑھ لیا ہم نے نا۔ اب مضارع کی بات کرتے ہیں، یعنی ینصر، یضرب، یسمع، یفتح، یحسب۔ اب ہم نے یہ کہا ہے کہ جو آپ کا مضارع ہوگا ان تین ڈیزائن میں سے کسی ایک پر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم بات کریں اس ڈیزائن کی، اس ڈیزائن پر کون کون سے ابواب آئیں گے؟ یفعلو، یضرب، یفعلو، یحسب، یعنی یہ دو ڈیزائن اسی ڈیزائن کے ہوں گے۔ باب ضرب یضرب بھی اسی ڈیزائن کا، باب جو ہے یحسب وہ بھی ایسے ہی آئے گا۔ یفعلو کے وزن پر آئے تو یفعلو، سمع یسمع، یسمع آ گیا، فتح یفتح، دو، اس میں بھی دو ابواب آ گئے، یعنی فتح کی جو مضارع ہے وہ بھی اس ڈیزائن کی آئے گی، سامع اسماء کی مضارع بھی اس ڈیزائن کی آئے گی۔ یفعلو کے وزن پر آئے تو نصر ینصر، نصر ینصر، نصر ینصر بھی یفعلو کے وزن پر ہے، اور اسی طرح کرم یکرم بھی، یکرم بھی
اسی ڈیزائن کی ہے۔ اب ہم بات کریں ہیں کہ 6 ابواب ہیں تو 6 کے 6 مضارع میں تقسیم ہو گیا۔ دو دو ابواب جو ہیں وہ یا فعلوں کے وزن پر آ رہے ہیں، یضربو اور یضربو، اسی طرح یسمع، یفتح، ینصر، یکرم۔ اب ہر ڈیزائن میں دو دو ابواب سما۔ اب ہمیں کیسے پتا چلنا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس مضارع آیا ہے یہ ضرب یضرب کا ہے، حسب یحسب کا ہے، سمع یسمع کا ہے، یا سمع یسمع ہے، یا فتح یفتح ہے، یا کرم یکرم ہے، کون سا ابواب ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں ڈکشنری کھولنی پڑے گی۔ اب یہ والے جو ہم نے ڈیزائن پڑھے نا، آدھا مسئلہ تو یہاں پر سولو ہو جاتا ہے نا۔ تو ہمارے پاس کوئی بھی مضارع آ جاتا ہے، مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک عدد مضارع آیا ہے یجلسو، یجلسو مضارع آیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک مضارع کا صیغہ یجلسو۔ تو آپ نے آلریڈی یجلسو آپ جو بول رہے ہو تو یہ مطلب یہ اس ڈیزائن کا ہے یا فیلو کے ڈیزائن کا ہے، یجلسو سیم ٹو سیم دیکھیں، وزن سیم ٹو سیم، یجلسو یا فیلو۔ تو آپ کو پتہ چاہیے کہ یعنی اس ڈیزائن کے یہ دو ہی ابواب آتے ہیں، ضرب یضرب اور حسب یحسب۔ تو آپ کو صرف کیا کرنا ہے، تعین کرنی ہے۔ آپ نے ڈکشنری کھولنی ہے، ڈکشنری والا بتا دے گا کہ یہ یا ضرب یضرب کا باب ہے یا کا حسب یحسب کا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر یہ والا ڈیزائن آپ کے سامنے آتا ہے تو پھر بھی آپ کو ڈکشنری دیکھنی ہے، یہ والا ڈیزائن آتا ہے تو آپ کو ڈکشنری دے کر باب کنفرم کرنا ہے کہ اس کا باب کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اس کو اچھے سے یاد کیجیے گا۔ مضارع جو ہوتا ہے یہ مضارع معروف۔ اچھا ایک آخری بات اس میں، وہ بھی اس کو اس میں اسی سبق میں ایڈ کر لیجیے گا۔ دیکھو یہ جو ہم نے مضارع کی ابھی گردان آپ کے سامنے پڑھی، یضرب یضربان، یضربونا، تضرب تضربان، یضربنا، تضرب تضربان، تضربنا تضربین، تضربان، تضربین، تضربان، تضربنا، تضربنا، تضرب۔ یہ جو شروع میں یا آ رہا ہے، پھر تا آ جاتا ہے، پھر آخر میں الف اور نون آ جاتا ہے، یضرب یضربان، یضربونا، ان تین میں یا ہے۔ جیسے یہاں پر بھی یا ہے، 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 یہاں پر بھی یا۔ یہ جو شروع میں یا آ رہا ہے یا تا آ جاتا ہے، تضرب میں تا آ گیا ہے، ٹھیک ہے، تنصرون میں تا ہے، اضرب میں الف آ گیا، نضرب من آ گیا۔ یہ جو حروف ہیں شروع میں آتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ انہیں کہتے ہیں حروف عطین، ٹھیک ہے، انہیں کیا کہتے ہیں؟ حروف عطین کہا جاتا ہے۔ انہیں حروف عطین بھی کہتے ہیں، حروف مضارع بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، حروف عطین یا حروف مضارع کہا جاتا ہے۔ یہی الف تا یا نون، الف تا یا نون، یہی حروف عطین۔ جب ہم مضارع بناتے ہیں نا، جب ہم ماضی سے جب مضارع بناتے ہیں، ٹھیک ہے، ماضی ہمارے پاس ہے ضربہ، یہ ضربہ ماضی ہے، جب ہم نے اس کی مضارع بنانی ہے تو مضارع بنانے کے لیے سمپل یہ ہے کہ شروع میں ہم نے ان میں سے کوئی ایک حرف لگانا ہے۔ ضربہ کے دیکھو ہم نے جو فا کلمہ ہے اس کو ساکن کر دینا ہے، شروع میں ان میں سے کوئی ایک لگا دیں گے، یا لگائیں گے تو یضرب بن جائے گا، اچھا یاد ہو جائے گا۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ آخر کو پیش دے دینا ہے، ماضی کے لام کلمے کو آخر پیش کے دے دینا ہے۔ اور جو عین کلمہ ہوتا ہے اس میں باب کے اعتبار سے، یعنی آپ ضرب یضرب ہے تو زیر آ جائے گی، حسب یحسب ہے تو پھر بھی زیر آ جائے گی عین کلمے پر، درمیان والے پر۔ اگر کارو یکرم ہے تو پھر بھی پیش آ جائے گی، اگر نصر ینصر ہے پھر پیش آ جائے گی، سمع یسمع یا فتح یفتح ہوا تو زبر آ جائے گی۔ تو درمیان والا جو حرف ہوتا ہے اس میں باب کے اعتبار سے حرکت آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب بنانے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک صیغہ ہے، اس پہلے علامت مضارع لگائیں گے، آخر میں پیش دے دیں گے تو یہ یضرب ہمارے پاس تیار ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ناصرہ سے ینصر ہوا، اسی طرح سمع سے یسمع ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ جو آسان ہے کیسے بنتا ہے، بس آپ کو حروف ہی چینج کرنے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ میں نے یضرب بنانا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یضرب کو میں نے ضربہ سے بنانا ہے۔ اب آپ کو کرنا کیا، جو اس میں چینج ہوئی ہے وہ اس میں چینج کرتے جائیں، کہ یا کا اضافہ کر دو، کلمے کو ساکن کر دو، آخر کو بھی پیش دے دو، یہاں پر جو ہے وہ
यदरिबु में रा पर जेर है तो यहाँ पर भी जेर दे दो, यदरिबु बन गया, दारा बस है, यदरिबु बन गया। ठीक है, तो बनाने का कोई मुश्किल तरीका नहीं होता। हरूफ अतैन इसे कहा जाता है, जो हरूफ किसी भी लफ्ज के शुरू में आए, ये जाता अलिफ नून आते हैं मुजारे के, जब हम गिरदान पढ़ते हैं तो शुरू में या भी लगा हुआ आता है, पी लगा हुआ आता है, अलिफ भी नजर आता है, या नून भी नजर आता है आखिर वाले सिगे में, तो इन्हें हरूफ अतैन कहा जाता है। हरूफ मुजारे भी इन्हें कहा कहते हैं। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।